السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وقال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار ہمارا وہی مضمون، ایمانیات والی لائن، عبادات والی لائن، اخلاقیات والی لائن، معاشرت والی لائن اور معاملات والی لائن، یہ 5 لائنیں مسلمانوں کی ٹھیک ہونی ضروری ہیں۔ یہ ہماری پوری شریعت کا خلاصہ ہے۔ ایمانیات والی لائن، اللہ کی ذات پر یقین، اس کے خزانوں پر یقین، خالی تقریر نہیں، یقین ہونا چاہیے کہ اسی طریقے سے یہ یقین کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا حق ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ایمانیات کے لیے میں کبھی نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھے یہ دے گا، قرآن پڑھوں گا تو اللہ مجھے یہ دے گا، اس کا یقین کا ہونا ضروری ہے۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، نگاہ بھی مسلمان ہو، دل بھی مسلمان ہو، یہ اور عبادات میں ساری عبادتیں آ گئی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ساری۔ اسی طریقے سے اخلاقیات میں اخلاق آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچے اخلاق برتے سب کے ساتھ۔ پتا ہے کہ یہ 100% میرا دشمن ہے، وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ آپ کو قتل کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے خبر دے دی کہ فلاں آدمی جو آپ کے مجمع میں ہے وہ بہت خطرناک ہے، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، آپ اس سے بچنا، یعنی وحی کے ذریعے سے ایک بات آ گئی، بات ختم ہو گئی پھر تو، اور آپ کو ہی پتا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے، سارا راز کھل گیا۔ لیکن آپ نے بد اخلاقی نہیں برتی۔ نبی جو ہوگا کبھی بھی بد اخلاقی نہیں برتے گا، تو مسلمان بھی بد اخلاقی نہیں برتے گا۔ کہ روزہ ہے، اگر کوئی لڑائی بھی کر رہا ہے، بھائی میں روزے سے، رمضان چلا گیا کوئی لڑائی بھی کر رہا ہے تو آدمی جو ہے وہ اخلاق والا معاملہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے 2 آدمیوں کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے کسی چیز میں، یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میری ہے، تو ظاہری بات ہے کہ دونوں میں سے ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے،
کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میری ہے، کہہ رہا ہے میری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اپنا حق ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے تو میں اس کو جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں. لڑائی ختم کرائیے، کورٹ میں نہیں لے گئے. کیا کورٹ میں جاؤ؟ یا کورٹ ہمارے لیے نہیں کہ مسلمان آپس میں لڑے، رشتہ دار آپس میں لڑے اور کورٹ میں جا کر فیصلہ کرا دیں غیروں کے پاس؟ یہ کہنا اللہ رسول آپ کا فیصلہ کرے گا. یہ اخلاق بتائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مکہ والوں نے بہت ستایا حضور کو، بہت ستایا. جیل میں بھی رکھا، شاہ ابی طالب میں رکھا، کھانا بھی بند کر دیا، پانی بھی بند کر دیا، بیٹیوں کو طلاق بھی دے دی، دھمکیاں بھی دی، اوجڑی بھی ڈالی کہ آپ جس جگہ سے گزرتے تھے اوجڑی اندر ڈال دیتے تھے، کانٹے بچھا دیتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ خاموش رہتے تھے. نبی جہاں غصے میں آئے گا جب جملہ کہے گا انی نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، بھائی میں نے تو تم کو بہت سمجھایا لیکن تم نصیحت کرنے والے کی بات مانتے نہیں ہو. عمیر ابن وہب تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ پلاننگ کرتے تھے. نام تھا عمیر ابن وہب الجمحی. پلاننگ کیا کرتے تھے؟ جب پہ پلان کرو کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو. تو سیٹھیوں کو پکڑتے تھے، وہ بڑے بڑے سیٹھیوں کو. بھئی میں جاتا ہوں، اچھا مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ آ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں ہجرت کر کے، لیکن یہ عمیر ابن وہب، صفوان ابن امیہ، یہ بڑے بڑے چودھری تھے مکہ مکرمہ کے. دیکھو ہمیشہ آدمی کہاں دھوکہ کھاتا ہے؟ ایک تو جب اس کو کرسی ملتی ہے دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں اب میری چل رہی ہے. ہماری تبلیغ کے اندر بھی جو ذمہ دار بنے جنہیں کرسیاں ملی وہ دھوکہ کھا گئے. ہر کام میں جہاں کرسی کو تربیت ہوتی نہیں ہے پیچھے کی، فیصلہ کرنے کی طاقت مل گئی. بھیا یہ بیان کرے گا، یہ فلاں جگہ جائے گا، یہ فلاں جگہ جائے گا، لیکن یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی لیے قرآن میں آج پڑھا 25 پارے میں ہم اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ثم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك، یہ حضور کو کہہ رہے ہیں، ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله من شيء. جہاں وجاہت ملی آدمی نے دھوکہ کھایا، اور جب مال ملا آدمی نے دھوکہ کھایا. تو یہ مکہ والوں کو وجاہت ملی تھی. چودھری بیت اللہ کے ہم ذمہ دار ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قتل کی پلاننگ کرتے تھے. تو عمیر ابن وہب، صفوان ابن امیہ، یہ بہت بڑے بڑے لوگوں میں تھے، بڑے لوگ، مال بھی بہت، دادا گیری بھی بہت، قتل کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو ایک کرنا، تو پلاننگ کرتے تھے. تو ایک مرتبہ صفوان ابن امیہ اور عمیر ابن وہب یہ دونوں کے دونوں حتیم میں بیٹھے، حدیث شریف میں آتا ہے. تو عمیر ابن وہب کا بیٹا یہ بدر کے اندر پکڑا گیا تھا، یہ مدینہ میں تھا، مسلمان پکڑ کے لے گئے تھے اس کو. تو عمیر ابن وہب یہ دادا قسم کا آدمی، یہ آج کی زبان میں سمجھانے کے لے کر آؤں، شوٹر کہ کسی کو قتل کرنا یہ اس کا کام، عمر ابن وہب کا. صفوان ابن امیہ یہ فائنینسر، پیسہ لگائے گا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک پیسہ لگاتا ہے اور ایک جو ہے کام بجاتا ہے. تو یہ دونوں قسم کے تھے. اس کے بعد مال بہت تھا صفوان ابن امیہ کے پاس، بڑی بڑی جاگیریں، بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے پلانٹ جو اس دور کے اعتبار سے ہوتے تھے. اور عمر ابن وہب وہ خالی میں مجھے تو پیسہ دے دو، پستول دے دو، میں محمد کو جا کر قتل کروں گا.
اور میرا بہانہ بھی ہے وہاں جانے کا، بھی مدینہ جائے گا تو لوگ تجھے پکڑ لیں گے کہ مکہ کا آدمی مدینہ کیسے آیا. تو کہا نا میں تو میرا بیٹا وہاں ہے نا قید میں، تو بہانہ کر دیا میں بیٹے سے ملنے آیا ہوں. ایسے لوگ ایسی چالاکیاں کرتے ہیں، یہ دماغی چالاکیاں. تو دونوں کو دونوں بیٹھے اور عمیر ابن وہب نے کہا کہ ارے بھائی صفوان، بدر کے بعد تو ہم لوگ ختم ہو گئے، ابو جہل بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا. اب جو ہے مجھے تو میرے خالی بال بچوں کا فکر ہے اور میں مقروض ہوں، ذرا وہ مجھے ٹینشن ہے. اگر مجھے میرے بال بچوں کا فکر نہیں ہوتا اور میرے قرضوں کا فکر نہیں ہوتا تو میں یہاں سے جاتا مدینہ اور وہاں جا کر میں محمد کو قتل کر دیتا. یہ عمیر ابن وہب نے کہا. تو صفوان ابن امیہ نے کیا کہا؟ ارے بھائی فکر کی کیا بات، تیرے بال بچوں کی ساری ذمہ داری میری، اور تو جا قتل کر، تجھے جو تلوار چاہیے تلوار دلا دیتا ہوں، مال چاہیے مال دے دیتا ہوں، تجھے جو چاہیے میں کروں، بس تو خالی اتنا کام کر کے حضور کو قتل کر، بس جا. تو عمیر ابن وہب نے کہا کہ ٹھیک ہے. ابھی دیکھو دونوں اکیلے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے حتیم میں اکیلے بیٹھے ہیں اور تیسرا کوئی نہیں، اور پلاننگ کر رہے. جیسا حضرت علی کے قتل کی پلاننگ ہوئی، حضرت عمر کے قتل کی پلاننگ ہوئی، حضرت عثمان کے قتل کی پلاننگ ہوئی. تو یہ معاشرے کو ختم کر دیتی ہے یہ چیز، بد اخلاقی، اور شروع ہوتی ہے یہ گالی گلوچ سے، بدگمانی سے شروع ہوتی ہے. گھر میں بھی جو گھر اجڑتے ہیں وہ بدگمانیوں سے اجڑتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں، وہ بدگمانیوں سے اجڑتے ہیں. تو نے وہاں کیوں دیکھا؟ بات کس سے بات کر رہی تھی تو؟ ارے بات کر رہی اپنی ماں سے کہ فون نمبر دیکھا اور وہ لڑائی شروع. تو حدیث شریف میں آتا ہے عمیر ابن وہب نے جب کہا بھی مجھے ڈر ہے میرے بچوں کا، میرے قرضے کا، یہ تو صفوان ابن امیہ نے کہا گھبرا مت، میرے پاس پیسہ بہت ہے، میں تیری ہیلپ کروں گا. اچھا تو چلو فقتم علیہ شانی و شانو، حدیث شریف میں دیکھ اپن دونوں پلاننگ کر رہے ہیں نا، کسی کو پتہ نہ چلے. ہاں قرآن میں اللہ کہتے ہیں تم دونوں پلاننگ کر رہے ہو، تیسرا اللہ ہے. تین پلاننگ کر رہے ہو، چوتھا اللہ ہے. چار پلاننگ کر رہے ہو، پانچواں اللہ ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ 4 آدمی 5 آدمی اگر کوئی غلط پلاننگ کر رہے ہو اور کسی کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہو تو جائز نہیں ہے کہ وہ اسے مخفی رکھیں، راز میں رکھیں، نہ اسے جا کے کہہ دو تاکہ فتنہ نہ ہو. یہ حدیث میں پولیس کو بتا دو، اس کے گھر والوں کو بتا دو. ہماری شریعت میں غلط پلاننگ کی کوئی اجازت نہیں ہے، ہماری شریعت میں اجازت ہے نہیں. یہ تو صحیح حدیثوں کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ جا کے کہہ دو کسی بچے کے لڑکے کے اغوا کی پلاننگ ہو رہی ہے، پتہ چلا کہ فلاں فلاں لڑکے ایک کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا، فوراً جا کر اس کے ماں باپ کو بتا دو کہ دیکھو بھائی یہ آپ کی بچی کے بارے میں ایسی ایسی حرکتیں نوجوان جو سوچ رہے ہیں، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے، چھپاؤ گے تو گناہ ہوگا، کہ چھپایا تو گناہ. اب یہ دونوں پلاننگ کر رہے ہیں، عمیر ابن وہب، صفوان ابن امیہ، اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں فقتم علیہ شأنی و شأنک، بھائی کسی کو پتہ نہ چلے. ہاں یہ تو اور میں دونوں ہی جانتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ تیسرا اللہ بھی ہے. یہ 2 فرشتے بھی ہیں، سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. دوسرے دن پھر جمع ہوئے، اور دوسرے دن جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد پھر ان دونوں نے مشورہ کیا. ہاں بھائی کل اپن نے مشورہ کیا تھا کیا کرنا ہے، یہ کہا اب جو ہے میری رائے یہ ہے کہ اب ان تلوار خرید لیتے ہیں. دونوں بازار میں گئے،
بتا کون سی تلوار تجھے پسند ہے؟ یہ حدیث میں آتا ہے، بتا کون سی؟ تو مجھے یہ پسند ہے. لا بھائی کتنا پیسہ؟ اتنے دے رہا ہوں. تلوار لے پکڑ. کہنا میں خالی تلوار نہیں لوں گا، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ زہر بھی بجھی ہوئی لوں گا. اس زمانے میں تلوار کو زہر میں ڈبو دیتے تھے 24 گھنٹے کے لیے، تاکہ وہ زہر آج اگر معمولی بھی کسی کو لگ جائے، وہ اگر تلوار کے زخم سے نہ مرا تو کم سے کم زہر اس کے بدن میں سرایت کر جائے گا تو سامنے والا مر جائے گا. کہ اس زمانے کا ایٹم بم ہوتا تھا. زہر میں بجھایا اور بجھانے کے بعد پھر جو عمیر ابن وہب روانہ ہوئے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے. اور صفوان ابن امیہ سے کہا یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بچیاں، یہ میرا قرضہ ہے فلاں. یا اگر وہاں جا کر پکڑا گیا اور مجھے لوگوں نے مار ڈالا تو پیچھے گا. تو صفوان نے کہا بالکل گھبرا مت، ساری ذمہ داری میری. ایسے لوگ وعدہ بہت کرتے ہیں اور کبھی کبھی ٹائم آتا ہے تو بھاگ بھی جاتے ہیں. اب عمیر ابن وہب روانہ ہوئے، مدینہ منورہ کی بارڈر میں پہنچے، تلوار ساتھ تھی. حضرت عمر نے دیکھا کہ ہو شیطان من شیاطین قریش، قریش کے شیطانوں کا بڑا شیطان. عمر ابن وہب کا نام کیا تھا؟ قریش کے شیطانوں کا بڑا شیطان. شیطان من شیاطین مکہ، مکہ کے شیطانوں کا بڑا شیطان. تو حضرت عمر جو ہے فوراً بھاگ جاتے تھے کہ مانو نہ مانو یہ کچھ گڑبڑ، کچھ برے خیال سے آیا ہے، یہ برے خیال سے آیا ہے. جہاں مدینہ میں اس کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا حضرت عمر نے، خدا کی شان کہ نگاہ پڑی حضرت عمر کی. اب حضرت عمر نے جو دیکھا تو حضرت عمر نے اس کا پیچھا کیا، کہاں جا رہا ہے؟ تو دیکھا تو یہ تو ٹھاڑ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا تھا. تو حضرت عمر کو ٹینشن ہوا کہ یار یہ بغیر جھجک کے، بغیر اس کے تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے یہ آدمی. تو حضرت عمر نے اعلان کیا بھائی یہ شیطان آیا ہے، کلب عدو اللہ کا جملہ کا، حاضر کلب عدو اللہ، یہ کتا، یہ اللہ کا دشمن، یہ مکہ کے شیطانوں کا شیطان، یہ مدینہ منورہ میں آیا ہے، تلوار لے کر آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں حضور کو قتل نہ کرے. ابھی حضرت عمر کو کسی نے بتایا نہیں، لیکن ایک خوف ہوا کہ یہ آیا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا. تو جہاں صحابہ نے سنا ایک یہاں سے آ گیا، ایک یہاں سے آ گیا، ایک یہاں سے آ گیا، سب نے جو ہے اسے گھیر لیا. اب یہ تو ایک آدمی ہے اور وہاں تو سارے صحابہ ہیں. ایک آدمی تو سب پر قابو نہیں پا سکتا، چاہے جیسے بھی تلوار اس کے پاس ہوئی تھی. ایک آدمی ہے اور برابر وہ آگے آگے چل رہا، صحابہ بھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ دروازے پر پہنچنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر ابن وہب آیا ہے تلوار لے کر اور صحابہ اس کے دائیں بائیں ہیں. جب ایک دم اندر داخل ہونے لگا تو حضرت عمر کو ڈر لگا تھا. حضرت عمر نے اس کا پیچھے سے گریبان پکڑ لیا ہے تاکہ تو خدا نہ خدا کوئی حرکت کرے تو اسے میں کھینچ سکے پیچھے سے. تو حضور نے دیکھا کہ عمر جو گریبان پکڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے اس کا کرتا پکڑے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے صحابہ ساتھ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیوں پکڑے ہوئے اس کو؟ ایک جملہ کہا ارسل ہو یا عمر، ادنو یا عمر. یہ دونوں کو کہا عمر عمر، ارسل ہو یا عمر، ادنو یا عمر. عمر اس کو چھوڑ دو، پکڑے ہوئے کیوں ہو، اور عمر تم آؤ. یعنی عمر کو قریب کیا. تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کے کہا کہ حضرت یہ کوئی اچھے ارادے سے نہیں آیا ہے،
آج اس کو اتنی زیادہ عزت مت دیجیے، یعنی اس کو اتنا قریب مت کیجیے، یہ پتہ نہیں کس وقت میں کیا کر بیٹھے. اب لوگ الگ کوئی بات نہیں، ادنو یا عامر ادنو یا عامر. تو حضرت عمر نے جب حضور کی بات سنی نہیں تو کوئی بات نہیں، آنے دو آنے دو آنے دو. تو حضرت عمر کو ذرا رہا نہیں گیا. تو حضرت عمر نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو بلا رہے ہیں، اس کو اپنے قریب کر رہے ہیں، لیکن تم سب چوکنا رہنا بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دم سے انجانے میں وہ تلوار سے وار کر دے حضور سے. اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ارسل ہو یا عمر ادنو یا عمیر، عمر اس کو چھوڑ دو، عمیر قریب آؤ قریب آؤ. جب عمیر ابن وہب قریب ہوا تو عمر ابن وہب نے ایک جملہ کہا، انعم صباحا. انعم صباحا کا مطلب ہے گڈ مارننگ، صبح بخیر، یہ انعم صباحا کا مطلب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی انعم صباحا گڈ مارننگ یہ تو جاہلیت کا سلام ہے، ہمارے اسلام کا سلام نہیں ہے. ہمارے اسلام کا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہمارے اسلام کا سلام ہے. یہ آپ جواب دے رہے. تو اس نے کہا میں نیا آدمی ہوں، مجھے پتا نہیں ہے سلام کیسے ہونا چاہیے، تو میں نے گڈ مارننگ کہہ دیا. اب وہ بیٹھ گیا وہاں، تلوار رکھ دی نیچے. حضرت عمر بھی دائیں طرف بیٹھے ہوئے، باقی صحابہ بیٹھے ہوئے، اور حضرت عمر جو ہے ساتھیوں کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم لوگ ذرا دھیان میں رکھنا اس کو. اور سامنے بیٹھا ہے تلوار لے کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما الذی جاء بک یا عمیر، یہ اخلاق آج تو خدا نہ خاصا میاں بیوی معمولی کچھ بات ہو گئی نا تو آدمی فوراً کہہ دے گا ارے دنیا میں ملی ہے اوپر مت ملنا. اور اگر میاں سے کوئی غلط بات ہو گئی نا تو فوراً وہ بھی سنا دے گی، پتہ نہیں میں کہاں پھنس گئی. یہ چیز ہمیں حضور نے نہیں سکھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو یہ میں قصہ سنا رہا ہوں، یہ ایک قصہ ہے، مجھے سینکڑوں حدیثوں میں قصے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ما الذی جاء بک یا عمیر، عمیر کیوں آئے ہو مدینہ منورہ میں؟ تو عمیر ابن وہب نے کہا کہ محمد میں تو جو ہے میرے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا جو ہے یہاں تمہارے یہاں جیل میں قید ہے، تو میں خالی اتنے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ اس کو مارنا مت، اس کو تکلیف مت دینا، اور چونکہ باپ ہوں تو بیٹے کی ایک محبت تو دل میں ہوتی ہے، تو ذرا میں اس کی ملاقات بھی کر لوں، کچھ دعا سلام کر لوں، کچھ اس کی ماں کی خیر خبر پہنچا دوں، پھر میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں گا. یہ اس نے جواب دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کر رہے اچھا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ بھائی بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تم تلوار لے کر ہمارے پاس کیوں آئے؟ فما بال السیف فی عنقک، یہ جملہ کہا، فما بال السیف فی عنقک، یہ گردن میں تمہاری تلوار ہے، تلوار بھی بالکل یہ لیٹسٹ قسم کا ہتھیار ہے. یہ پستول یعنی اس زمانے کے اعتبار سے لیٹسٹ قسم کا تھا، یہ لے کر کیوں آئے؟ تو میرے جواب نے کہا قبح اللہ من سیوف حل اغنت عنا شیئا، اللہ ان تلواروں کو برباد کرے، ہلاک کرے، ان ہتھیاروں کو اللہ ہلاک کرے، انہوں نے تو ہمارا کوئی ساتھی نہیں دیا، دیکھو بدر میں ہم لوگ ہار گئے، اچھا خیال لے کر آئے تھے لیکن ہار گئے. صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا اصدقنی ما الذی جئت لہ، عمر سچ سچ بولو کیوں آئے؟ تو عمر نے کہا واللہ قسم بولو کچھ آتے کہ واللہ خدا کی قسم بیٹے سے ملنے آیا ہوں. صحابہ سن رہے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے.
اور یہ بات ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابن وہب کی. صفوان ابن امیہ جو چودھری ہے بھائی ہے وہ تو بیٹھا ہوا ہے دبئی میں, وہ دبئی کے بعد کا وہ مکہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ تو وہاں سے ہینڈل کر رہا ہے نا, اور یہ مدینہ میں آ گیا, وہیں بیٹھا ہوا ہینڈل کر رہا مکہ سے. کیا ہوا, اور وہاں صفوان ابن امیہ نے سارے نوجوانوں کو جمع کر کے کہا خوشخبری ہے, خوشخبری ہے. تو کیا یہ کہ ایک ہفتے میں جو ہے بدر کا غم بھول جاؤ گے, ایک ہفتے میں بدر کا غم بھول جاؤ گے. میں نے پلاننگ کر لی ہے, بس آج شام کو خبر آوے, کل صبح خبر آوے, پرسوں خبر آوے, محمد کے قتل کی پوری پلاننگ کر دی ہے. بدر میں جو ہمیں زخم لگا ہے وہ سارا بھول جاؤ گے. یہ سارے مکہ میں اعلان کر دیا صفوان ابن امیہ نے. تو عورتیں بھی خوش, مشرکین جو عورتیں بھی خوش کہ چلو اچھا ہے کہ حضور ذریعہ بنے ہمارے باپ کے قتل کا, ہمارے شوہر کے قتل کا بدر میں بدلا. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہو عمر ابن وہب سے, بے سچ سچ بولو تم کیوں آئے ہو, سچ سچ بولو. وہ قسم کھا رہے تھے اسی وجہ سے آیا. تو آپ نے فرمایا بھائی تم سچ نہیں بولتے تو میں بتاؤں تم کیوں آئے ہو. یہ وہی میں بتاؤں کیوں آئے ہو, بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی پوری کہانی بتا دی. دو مشورہ کر رہے ہو اللہ ساتھ ہے, تین مشورہ کر رہے ہو اللہ ساتھ ہے, یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں. 2 دن میں یہ آیت پڑھ جائے گی 28 پاری کی کہ اللہ ساتھ ہے, وہ سن رہا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو, میں تمہیں خبر دوں کیوں آئے ہو. تو عمر ابن وہب نے کہا کہ خبر دو. تو حضور نے ایک جملہ کہا بل قعدت انت وصفوان ابن امیہ فی الحطیم, تو اور صفوان ابن امیہ دونوں کے دونوں حطیم میں بیٹھے تھے, تم دونوں نے بدر کا تذکرہ کیا, پھر تم دونوں نے میرے قتل کی پلاننگ کی, فلاں دکان پر گئے, وہاں جا کر تم نے اب یہ تلوار خریدی, فلاں جگہ سے زہر خریدا, اس میں تلوار کو زہر پلایا, اور پھر تم یہاں آئے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے. بتاؤ یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ تو عمر ابن وہب جو ہے وہ ان کے گردن میں تلوار تھی نا, وہ تلوار لے کر ایک طرف رکھ دی اور یوں کہا کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ پوچھ رہے حضور آپ کو کس نے خبر دی؟ واللہ حائل بینی و بینک, یہ کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے, میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہے, اس نے مجھے خبر دی. تو عمر ابن وہب نے کیا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کا اخلاق, حالانکہ حضور کو تو معلوم ہو گیا تھا, حضور وہیں سے کہتے تھے عمر قتل کرو, اسے قتل کرو. کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے, سب پتا ہے. عمر قتل کرو اسے, اسے یہاں مطلب اسے نہ. کسی سے بھی دشمنی کرنے سے کام آگے نہیں بڑھتا, محبتوں سے کام آگے بڑھتا ہے. جس گھر کے اندر بدگمانیاں آ گئیں, جس گھر میں تہمتیں آ گئیں, ہمیشہ یاد رکھنا 3 برائیاں جس ملک میں آئے گی, 3 برائیاں جس ملک میں آئے گی, 3 برائیاں جس گھر میں آئے گی, 3 برائیاں جس مسجد میں آئے گی, 3 برائیاں جس تجارت میں آئے گی, وہ تجارت ختم ہو جائے گی, وہ ملک ختم ہو جائے گا, وہ گھر ختم ہو جائے گا.
اجڑ جائے گا، اس گھر میں آگ لگ جائے گی، اس آگ کو کوئی مولوی بجھا نہیں سکتا۔ 3 برائیاں جس میں آ گئی۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 ظلم، نمبر 3 دھوکہ۔ جس ملک میں یہ 3 چیزیں آ گئی اس کا زوال شروع، جس گھر میں یہ 3 چیزیں آ گئی اس کا زوال شروع۔ جھوٹ، ظلم، دھوکہ۔ یہ دھوکے میں دماغی چالاکیاں بھی آتی ہیں، جیسے بلقیس دماغی چالاکی ہو گئی، لیکن ہدایت مطلوب تھی، اس کے دل کے اندر ایک چیز تھی، کبھی نہیں میں چالاکی تو کر رہی ہوں، ہدیہ بھیج رہے، یہ بھیج رہے، لیکن یہ بڑا آدمی ہے کوئی، اس کے طرف پر اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب اپنے گھر میں دیکھ لو، جھوٹ ہے، اگر کسی کے گھر میں جھوٹ ہے، کسی کی زندگی میں جھوٹ ہے، ایک جملہ یاد رکھنا، روزانہ اللہ کی طرف سے اس پر ایٹم بم برس رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ یہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے اللہ کی بد دعا۔ ظلم ہے تو اللہ کی بد دعا، اللہ کا ایٹم بم برس رہا ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ جس ملک میں یہ 3 چیزیں آ گئی وہ ملک زوال کی طرف آئے گا، چاہے جتنا ڈالر ہو، چاہے جتنا پیسہ ہو، چاہے جتنا مال ہو، سونا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ زوال کی طرف آئے گا۔ نبی کی یہ چیز نہیں تھی، اخلاق برتے، یہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا؟ حضور نے یہ اعلان کیا، بھائی دیکھو یہ عمیر ابن وہب مسلمان ہو گئے ہیں، انہیں ان کے بیٹے سے ملاقات بھی کرا دو، خالی بیٹے سے ملاقات نہیں بلکہ ان کے بیٹے کو چھوڑ دو، اطلقوا اسیرہ، اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، اطلقوا اسیرہ، یعنی اس کو چھوڑ دو۔ یہ آپ نے اعلان کیا، اطلقوا اسیرہ، اس کے بیٹے کو چھوڑ دو، قید سے نکال دو، آزاد۔ علموہ القرآن، اور یہ جو تمہارا بھائی جو عمیر مسلمان ہو گیا اس کو قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ اور بن گئے عمیر ابن وہب الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہوئے تو حضرت عمر نے سمجھ گئے نا، پہلے کیا کہتے تھے؟ کتا، اللہ کا دشمن، شیطان من شیاطین مکہ، شیطان من شیاطین قریش، اور اب گلے سے لگایا، واہ واہ، بھائی بن گیا، ہمارا بھائی بن گیا، بھائی بھائی بھائی۔ اور وہاں صفوان بن امیہ مکہ میں انتظار میں ہے کہ شاید آج پہ خبر آئے، کل خبر آئے، 1 مہینہ ہو گیا کوئی خبر نہیں، 2 مہینے ہو گئے کوئی خبر نہیں، اور وہاں مکہ کے نوجوان پیچھے پڑ گئے صفوان بن امیہ کے، ارے چچا، ارے بھائی صاحب، وہ آپ کو خوشخبری دے رہے تھے، کوئی خبر اب تک کوئی خبر آئی نہیں، تو کب آئے گی؟ آئے گی، میں ترتیب دے رہا ہوں، آئے گی۔ اللہ بابا کب آئے گی؟ تم تو 1 ہفتہ کہہ رہے تھے، 1 مہینہ ہو گیا، اگلا مہینہ 2-3 مہینے گزر گئے، کچھ پتا نہیں۔ تو صفوان بن امیہ نے وہ جو قافلے تجارت کے لیے جاتے تھے نا شام، تو مدینہ ہو کے جاتے تھے، اور جب شام سے آتے تھے تو مدینہ ہو کے آتے تھے۔ تو صفوان بن امیہ نے قافلے سے کہا کہ تم لوگ جا رہے ہو، ذرا وہاں جا کر وہ عمیر کی خیر خبر تو لینا، کہاں چلا گیا وہ، اس کی خیر خبر تو لینا، وہاں کہیں ملے گا۔ عمر کو سب جانتے تھے۔ اب وہ قافلہ مکہ آیا تو صفوان بن امیہ نے استقبال کیا اس قافلے کا اور دعوت کی، ارے بھائی وہ عمر کی خیر خبر تو بتاؤ، کہاں دیکھا؟ ہاں ملاقات کر کے آئے ہیں۔ اچھا ملاقات کر کے آئے، لیکن کیا کر رہا ہے وہاں؟ وہ تو حضور کی خدمت میں تھا، وہ تو تعلیم کے حلقوں میں تھا، وہ تو جو ہے وہاں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ بس وہ بھی محمد کے ساتھ ہو گیا۔
اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. یہ قرآن کا قانون ہے کہ تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تمہیں خیر دے دیں گے. یہ کچھ پتہ نہیں اللہ کہاں سے دے گا خیر. اب صفوان بن امیہ نے اور تحقیق کی کہ پتہ نہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا دوسرے قافلوں سے. تو دوسرے قافلوں نے آ کر کہا کہ چچا جان صفوان صاحب وہ تو مسلمان ہو گیا ہے, اس کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا ہے, بیٹا بھی جیل سے نکل گیا ہے اور بہت اچھی حالت میں وہاں ہے, وہاں اپنے کام میں لگے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ہی سارے کام کر رہے ہیں. صفوان بن امیہ نے کہا کہ خدا کی قسم اس نے مجھے بڑا دھوکہ دیا, پیسہ بھی لے گیا اور کام بھی نہیں کیا. اب میں کبھی بھی اس سے بات نہیں کروں گا, میرا کوئی رشتہ نہیں, اور کہیں پر بھی اگر ملے تو اس کو قتل کرو جیسے ہوتی ہے. کبھی دیکھو وہ تو ایسا اس نے کام بھی کیا نہیں, ان کے ساتھ مل گیا, ان کی پارٹی میں مل گیا, اب جو ہے جہاں ملے اس کو قتل کرو. اب اس کی قتل کی پلاننگ شروع ہوئی. اور عمر بن عبد کیا کہتے تھے, اے اللہ صفوان بن امیہ ذریعہ بنا ہے میری ہدایت کا, تو مجھے ذریعہ بنا اس کی ہدایت کا. یہ اخلاق. ہوائیں چلتی ہیں. ہمارا ایک سفر ہوا تھا امریکہ کا. امریکہ کے کئی سفر ہوئے الحمدللہ. 1985 میں ہم لاس اینجلس سان فرانسسکو میں تھے. تو ظہر کی نماز کے بعد سان فرانسسکو میں میرا بیان چل رہا تھا مستورات میں. امین اسماعیل اللہ ان کو غریب رحمت کرے, ہمارے ہندوستان یا بمبئی کے ذمہ داروں میں سے تھے, وہ میرے بیان کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں. اور جو ہے کسی نے دوارا نے بیان دستک دی تو ساتھیوں نے کھولا کون ہے, تو دیکھا جو گوری لڑکی کھڑی ہے. تو انہوں نے انگریزی میں پوچھا کہ کیوں آئی ہو, کیا بات ہے. بولے کہ یہاں شیخ یونس پالم پوری ہے اس گھر میں. ہاں ہے, بیان کر رہے, تو مجھے ملنا ہے ان سے. بھائی وہ تو بیان کر رہے ہیں, تم جو ہے عورتوں میں چلے جاؤ, جو مستورات جہاں بیان سن رہی تھی وہاں چلے جاؤ. پھر بیان کے بعد جو ہے پردے کے پیچھے پوچھ لینا کیا کام ہے. خیر و بیان میں چلی گئی. میں اردو میں بیان کر رہا تھا, ہمارے امین اسماعیل جو ہے یہ انگریزی میں اس کا ترجمہ کر رہے تھے. بیان ختم ہو گیا, دعا پوری ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ پردے کے پیچھے لائے, خواتین لائی ہوئی, یہ لڑکی آئی ہے. یہ سان فرانسسکو کا قصہ ہے. سان فرانسسکو بہت بڑا ایک علاقہ ہے, اس کے قریب میں ایک علاقہ ہے سین ہوزے. سین ہوزے, سان فرانسسکو, ویلی, یہ ساری کی ساری جو ہے وہاں کی جگہ ہمارا بمبئی ہے ایک علاقہ ہے. اس میں باندرا ہے, اس میں بوری ولی ہے, اس میں جوگیشوری ہے, بنڈی بازار ہے. ویسے وہ چھوٹے چھوٹے وہاں کے علاقے ہیں. تو سین ہوزے کا قصہ ہے جو امریکہ سے جس کا تعلق ہے وہ سمجھ جائیں گے. اب پردے کے پیچھے جب وہ آئی کیوں آیا, امین اسماعیل نے پوچھا, سننے جیسا کہ امین اسماعیل نے پوچھا بھی کیوں آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ ہدایت اللہ کا لاتا ہے, کسی کی عقل میں نہیں آتی. ان لربکم فی الدار نفحات, اللہ کی طرف سے ربانی لہریں چلتی ہیں. جب ربانی لہریں چلے اپنے آپ کو اس میں داخل کر دو, پیچھے مت ہٹو. کہ میں نے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور مجھے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر کل ظہر کے بعد یونس پالم پوری کا بیان ہے مستورات میں, تم وہاں چلی جاؤ اور وہاں جا کر اسلام قبول کرو. مجھے ایڈریس دیا اس گھر کا. میں جو ہے اپنی کار لے کر یہاں پہنچی ہوں. اب کوئی مسلمان ہونے آئے تو انکار تو نہیں کر سکتے. جب کوئی یہ کہے مجھے کلمہ پڑھاؤ, ہمیشہ یاد رکھنا, کوئی کہے مجھے کلمہ پڑھاؤ تو فوراً پڑھا دینا. اور کوئی اگر تم سے قرآن مانگے برادران وطن
کہ مجھے قرآن کا ترجمہ دو، فوراً دے دینا. کسی مولوی صاحب سے زیادہ پوچھنے مت جانا. اور اگر کوئی ترجمہ نہ مانگے، خالی قرآن مانگے متن عربی کا، تو بھی دے دینا. زیادہ مسئلہ میں مت پڑھنا. یہ میں نے میرا جو ترجمہ آیا ہے ریاض القرآن کا، اس کے آگے یہ فتویٰ لکھ دیا ہے، ہندی میں بھی لکھ دیا ہے، ہندی میں پیچھے لکھا ہے. ابھی ہندی کا چھپ گیا ہے لیکن ہم تک پہنچا نہیں. ابھی ہمارے تک بمبئی پہنچا نہیں ہے، دہلی میں چھپ گیا ہے. اس میں بھی میں نے فتویٰ لکھ دیا ہے. یہ میں اعلیٰ اعلان کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی طرف دیکھنے سے بھی اللہ ہدایت دیتا ہے. خواہ مخواہ لوگوں کے گھروں پہ جا کے بانٹنا نہیں ہے کہ چلو 100 نسخے لے لیے اور کالونی میں جا کے برادران وطن کا گھر سے جا کے دینا نہ. تو بے ادبی کا خطرہ ہے اس میں. کوئی مانگے، آپ کا دوست ہے، آپ کی بیوی کی سہیلی ہے، سمجھنا چاہتی ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، بھائی ہمیں تمہارا قرآن تو دو، کم سے کم فوراً دے دو. بس یہ دیکھو کہ اس کا ارادہ فتنے فساد کا نہ ہو، بے ادبی کا نہ ہو. میں نے فتویٰ لکھ دیا ہے. ابھی جو نئے قرآن ہمارے چھپ رہے ہیں اس کے اندر لائیے بھائی یہ میرا 102 والا قرآن لاؤ. یہ جو الگ الگ بسم اللہ والا قرآن آیا ہے اس کے آگے میں نے مستقل فتویٰ لکھ دیا، الگ سے چھاپ دیا اور واٹس ایپ پر بھی میں نے ڈال دیا ہے. یہ دیکھو یہ فتویٰ، سارے حوالے لکھ دیے ہیں اس میں، اور ہندی میں بھی آ گیا ہے. ہندی آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. کبھی بھی انکار مت کرو. اب میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یہ لڑکی آئی ہے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، مسلمان ہونے آئی ہے، منع تو نہیں کر سکتے، بھائی اس کو اسلام میں داخل کر لو، کلمہ پڑھا دو. بعد میں آگے کے جو مرحلے ہیں، بھائی اگلی زندگی کیسے گزارے آدمی، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. بھائی اگلی زندگی نماز کیسے سیکھے، قرآن کیسے سیکھے، اس طریقے سے روزے کیسے، سارے جو احکامات ہیں تو بات کی چیز ہے. ہم تو مسافر ہیں، یہاں آئے ہیں، چلے جائیں گے. خیر ہم نے کلمہ پڑھا دیا. اس نے کہا ذرا نام رکھ لو، تو ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا. پھر میں نے امین اسماعیل سے پوچھا، میں نے کہا اسے پوچھو تو صحیح، اب یہ یہاں کانفرنس اس میں کرتی کیا ہے؟ یعنی تجارت ہے یا کسی اسکول میں پڑھاتی ہے یا کوئی کسی محکمے میں کام کرتی ہے، یعنی کیا کرتی ہے یہ تو پوچھو. امین اسماعیل نے پوچھا کہ بھی آپ کیا کرتی ہو یہاں؟ تو اس نے کہا جو پوپ ہے میں پوری امریکہ میں اس کی طرف سے اس کی پرائیویٹ سیکرٹری ہوں، خالی کیلیفورنیا نہیں، اور USA پرائیویٹ سیکرٹری. یعنی جو بھی احکامات آئیں گے روم سے، جو بھی یا پوپ کی طرف سے، پہلے میری طرف، پھر میری طرف سے سارے چرچوں میں جو بھی ترتیب ہے وہ جاتی. اور میں نے ایک خواب دیکھا، تو پھر ہم نے اس کو چپکے سے کہا کہ دیکھ بھائی یہ 1985 کا قصہ ہے. میں نے کہا تو جو بھی ہے وہ ہے، لیکن کہیں ہمارا نام مت لینا کہ تو نے ہمارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، ورنہ جو ہے وہ اخبارات میں آ جائے گا ہمارا نام. اس نے کہا نہیں لوں گی. چلتے رہی. مولانا موسیٰ صاحب سامرودی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کمرے میں رہتے تھے نظام الدین میں. جب بھی میں جاؤں تو مجھے کہتے تھے ارے مولانا تو مریم کی خیر خبر تو رکھو. وہ ہر وقت کہتے تھے کہ مریم کی خیر خبر تو رکھو. میں نے کہا مریم کی خیر خبر یہ ہے کہ وہ اسلام پر ہے الحمدللہ، اتنی خیر خبر ہے. میں نے بعد میں اس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہاں ہوئی، میں نے کہا وہ خیر خبر کیوں رکھوں میں، وہ اسلام پر ہے. بس اتنی مجھے خبریں وہاں کے ساتھی لا کر دیتے ہیں کہ وہ الحمدللہ اسلام پر ہے، کام کر رہی ہے اور دعوت کے کام میں بھی لگی ہوئی ہے، اور جو ہے یعنی اپنا جو بھی دین کا کام میں وہ لگی ہوئی ہے. جب بھی میں جاتا تھا ہمارے کمرے میں وہی رہتے تھے مولانا موسیٰ صاحب، تو سب سے پہلے وہ مسامہ کر کے آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے، معانقہ کریں اور میڈم ماشاء اللہ کب آئے، کون سی ٹرین سے آئے، کیا ہے کیا نہیں. اور پہلا سوال ہوتا تھا مریم کا کیا حال ہے، تو ان کا سوال کرنے سے پہلے ہی میں مریم کا حال سنا دیتا تھا. یہ ان لربکم فی الدہر نفحات کہ اللہ کی طرف سے ربانی لہریں چلتی ہیں. فتعرضوا لها، ربانی لہریں ایسی چلتی ہے کہ کسی کے جس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہوگی
اللہ ان راتوں میں اسے دے دے گا، اور جس کی دل کی کھڑکی بند ہوگی وہ کعبے میں رہ کر بھی محروم رہے گا، وہ حضور کے پاس رہ کر بھی محروم رہے گا، جیسے ابو جہل محروم رہا، ابو لہب محروم رہا، حضور کے قریب تھا، مکہ میں تھا۔ اس لیے آدمی دعا مانگے کہ اللہ میرے دل کی کھڑکی کھول دے۔ اگر دل کی کھڑکی کھلی رہی، کیلیفورنیا میں اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، چلو عمر ابن وہب کو مدینہ لا کر ہدایت دے دے گا، چلو بلال کو حبشہ سے بلا کر ہدایت دے دے گا، سلمان کو ایران سے بلا کر ہدایت دے دے گا۔ دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور دل کی کھڑکی بند تو ابو جہل جیسا آدمی جو ہر وقت حضور کو دیکھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، رشتہ دار ہے، معروف۔ یہاں مرکز نظام الدین میں میرے گھر سے میں جب جاتا تھا مشورے میں، تو دکاندار ہوتے تھے، میں دکانداروں سے کہتا تھا ارے اللہ کے بندو، یہاں مرکز میں ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، امریکہ سے افریقہ سے، فائدہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، اور تم اتنا قریب رہ کر بھی تم محروم ہو، خالی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو اور کوئی کام نہیں ہوتا، کبھی بیان میں بیٹھو، کبھی تعلیم میں بیٹھو۔ ہماری یہ مسجد ہے جہاں جب بیان ہوتا ہے قریب کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہاں کچھ ہوتا ہے، اور دوسرے دنیا بھر میں لوگ جائیں بات سنتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ تو عمر ابن وہب جب انہوں نے حضور کے اخلاق دیکھے تو عمر ابن وہب دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے ذریعہ بنا صفوان ابن امیہ کی ہدایت کا، اور صفوان ابن امیہ کہتا تھا وہ عمر ابن وہب ملے گا میں قتل کروں گا اس کو، لیکن یہ دعا کرتے تھے اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو ہدایت دے دے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ کل مزید اور بیان کریں گے۔ اب میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے، آج چونکہ یہ راتیں ہماری یہ آخر وہ یعنی طاق رات ہو یا نہ ہو، لیکن آخری عشر کی راتیں ہیں، اس کے لیے جو پڑھا وہ پڑھ لیجیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی، اور کہا تھا کہ جب بھی تجھے شب قدر ملے، یہ راتیں ملے، ان راتوں میں تو پڑھتی رہنا۔ تو یہ دعا کا بھی ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پڑھو گے انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، لک الحمد انک حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها۔ اللهم لك الحمد أنت أحق من ذكر وأجود من سئل وأوسع من أعطى۔ بسم الله على ديننا، بسم الله على دنيانا، بسم الله على أهلنا، بسم الله على أموالنا، بسم الله على أولادنا، بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا۔ حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لمن أهمنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن كادنا بسوء، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند المسألة في القبر، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الصراط، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه ننيب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء،
اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم إن تغفر جما أيما عبد لك لا ألما. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. سبحان الله عدد ما خلق. سبحان الله ملء ما خلق. سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض. سبحان الله عدد ما أحصى كتابه. سبحان الله ملء ما أحصى كتابه. سبحان الله عدد كل شيء. الحمد لله عدد ما خلق. الحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض وما فيهن. الله أكبر مثل ذلك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا حنان يا منان. اللهم ادخلنا الجنة من باب الريان. اللهم ادخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك ربنا ما أكرمك. سبحانك ربنا ما أعظمك. سبحانك ربنا ما أحلمك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت
نستغفرك ونتوب إليك اللهم استجب دعاءنا وجهدنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، نہ مسجدوں نے دیکھا، نہ بازاروں نے دیکھا، نہ کعبے نے دیکھا، نہ تیرے نبی کی مسجد نبی نے دیکھا، اور ہم نے تو جیسا کریم آقا نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجدوں میں آنے کی توفیق دیتا رہا، اے اللہ تو ہمیں صحت دیتا رہا۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے، جتنا مجمع جہاں کہیں آمین کہہ رہا ہو ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما دے۔ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی مشرک پیدا نہ ہو، کوئی بے ایمان پیدا نہ ہو، کوئی فاسق فاجر پیدا نہ ہو، کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، کوئی شرابی پیدا نہ ہو، کوئی جوا کھیلنے والا پیدا نہ ہو، کوئی چرس اور گاجے پینے والا پیدا نہ ہو، اور کوئی زنا کرنے والا پیدا نہ ہو، اور کوئی لواطت کرنے والا پیدا نہ ہو، کوئی سودی کاروبار کرنے والا پیدا نہ ہو، اور کوئی ملحد پیدا نہ ہو، بلکہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں موحدین پیدا ہوں۔ اے اللہ قرآن کے حافظ پیدا ہوں، علماء پیدا ہوں، داعی پیدا ہوں، دیندار پیدا ہوں، متقی پیدا ہوں، تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے۔ اے اللہ ان کے دلوں سے ناجائز عشق کی گرمیوں کو نکال دے، ان کے دماغوں سے ناجائز عشق کی گرمیوں کو نکال دے، اور تیری اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو، اے اللہ بلکہ بار بار ہمیں مہینہ مل رہا ہو، تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں آئندہ سال رمضان میں ہم زمین کے اوپر ہوتے ہیں یا زمین کے نیچے ہوتے ہیں، یہ تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کوئی ہمارے لیے پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، واٹس ایپ پر اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا، فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے جنازہ نکلے گا، اتنے بجے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے قیمتی انگوٹھیاں نکال لیں گے، قیمتی گھڑیاں نکال لیں گے، قیمتی زیورات نکال لیں گے، قیمتی لباس نکال لیا جائے گا، کفن کے کپڑوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ وہ وقت بڑا خطرناک ہوگا، اے اللہ قبر میں ہم قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، قبر میں قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن تیری نگاہ کرم جب کسی پر پڑ جاتی ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو تو معاف کر دے گا۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو مسلمان مرد اور عورتیں، لڑکیاں اور لڑکے اگر نادانی کی وجہ سے خودکشی کی موت مرے ہوں، اے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، اے اللہ عذاب سے تو نجات دے دے۔ جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، تربتو انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو،
جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں برکت والی بارش عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو پاک پانی سے بھر دے۔ بادل بھی تیرے امر کے تابع ہیں، بارش بھی تیرے امر کے تابع ہے۔ تو بہت بڑی قدرت والا ہے۔ آپ ایسے ہیں، رات کا اندھیرا بھی آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، سمندری مچھلیاں بھی آپ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور سب جنگلوں کے اندر جانور بھی آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، انسان اور جنات بھی آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اے مالک، سمندر اگر روشنائی ہو جائے اور جتنے درخت ہیں اس کے قلمیں بن جائیں، اور جتنی زمینیں اور آسمان ہیں، اور آسمانوں کے اوپر آسمان، آسمانوں کے اوپر آسمان، یہ کاغذ بن جائے اور ساری دنیا کے انسان اور جنات بیٹھ کر تیری تعریف لکھنا شروع کرے، اے اللہ قلمیں ٹوٹ جائیں گی، روشنائی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن تیری تعریف پوری نہیں ہوگی۔ ما نفدت کلمات اللہ، تو نے قرآن میں کہا ہے اللہ کے کلمے پورے نہیں ہوں گے، اللہ کی تعریف پوری نہیں ہوگی۔ تو اتنا بڑا ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے، ہمارے دلوں میں تیری محبت کی چادریں پھیلا دے اور تیری محبت کے خیمے لگا دے، اور ناجائز عشق کے خیموں سے ہمارے سینوں کو پاک فرما دے، ہمارے شہر سے زلزلوں کو دور فرما دے، برائیوں کو دور فرما دے، زنا کے اڈوں کو دور فرما دے، مکانوں کے بھاؤ پہ اللہ ریٹ کم کر دے، اے اللہ دکانوں کے ریٹ کم کر دے، تاکہ لوگ جو ہے آسانی سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ تو اس کی غیر سے صورت شکل پیدا فرما۔ آخر میں تجھ سے اتنا کہتے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اور ان راتوں میں تیری طرف سے جو خیریں اترتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ان راتوں میں تیری طرف سے جو برائیاں اترتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ حرمین شریفین کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما۔ دنیا بھر میں مسلمان مساجد کے اندر دعائیں کر رہے ہیں، ان دعاؤں کو تو قبول فرما۔ ہمارے اس رمضان کو ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے، ہر سانس کا کفارہ بنا دے، جتنی گھڑیاں رہ گئی ہیں اس کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔